السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ گزشتہ سیشن میں ہم نے مائکروسافٹ ایکسل کی ایک ٹیب جو کہ انسرٹ تھی اس کے سیکشن پیوٹ ٹیبلز کے اندر پیوٹ ٹیبل اور ریکمینڈیڈ ٹیبل کو ہم نے ڈسکور کیا تھا۔ آج ہم سے نیکسٹ ٹیب جو ہے وہ ایلسٹریشن کو انشاءاللہ کور کریں گے۔ ہم نئی شیٹ بنا لیتے ہیں اور اس میں سب سے پہلی پکچر چیز ہے۔ پکچرز مطلب ہم نے ڈیوائس سے پکچر اس کے اندر ایڈ کرنی ہے تو وہ بہت ایزی ہے۔ ڈیسک ٹاپ پہ جا کے تو میرے پاس ایک پکچر ہے، میں اس کو جسٹ انسرٹ کروں گا تو میرے پاس آ جاتی ہے۔ اور مائکروسافٹ ورڈ کے ہی سیکشن میں ہم ان کے لیکچرز میں ہم اس چیز کو ڈسکور کر چکے ہیں کہ ہم نے پکچرز کی فارمیٹنگ کیسے کرنی ہے۔ جیسے کہ میں یہاں سے اس کو کم یا زیادہ کر رہا ہوں، یہاں سے بھی کر سکتا ہوں اور یہاں سے بھی اس کا سائز کم زیادہ کر سکتا ہوں، اور اس تمام کو ہم نے ڈسکور کیا ہوا ہے۔ یہاں سے اس کو ہم لائٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر ہم اس کو ریسیٹ بھی کر دیں اور پھر اس کے بعد اگر ہم اس کو بیک گراؤنڈ ریموو کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، جسٹ لائک دس ون۔ اور اگر اس کو ہم یہاں پر کوئی بارڈر لگانا چاہیں تو بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نے ڈسکور کر لیا تھا۔ اس کو مزید اس پر وقت ضائع کیے بغیر ہم اس کے اگلی چیز سیشن کی طرف جاتے ہیں۔ شیپس کو بھی وہی ہم نے ڈسکور کیا تھا۔ یہ ساری شیپس آلریڈی مائکروسافٹ ورڈ میں ہم نے ڈسکور کی ہوئی ہیں، یہ ایز اٹ از ہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ساری چیزیں مائکروسافٹ ورڈ والی ہی ہیں، کوئی اس میں چیز نئی نہیں ہے۔ اسی طرح اسمارٹ آرٹس ہیں، بہت امپورٹنٹ ٹول، بہت ہی مزے کا ٹول۔ بیسیکلی یہ یوز ہوتا ہے مائکروسافٹ پاور پوائنٹ میں، ہم کسی چیز کے لیے بناتے ہیں لیکن اس میں بھی بنا سکتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پر میں پروسیس اوپن کرتا ہوں اور اس کو ہم کرتے ہیں، اور فار ایگزامپل یہاں پر میں ایک نام لکھ دیتا ہوں علی، یہاں پر لکھ دیتا ہوں ایک نام عثمان، اور یہاں پر ایک نام لکھ دیتا ہوں حمید، اور اگر مزید میں ٹیب کی پریس کر کے تو یہاں پر عثمان لکھ دیتا ہوں تو یہاں پر عثمان حمید دکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طریقے سے ہم پروسیس کو اس طرح کا بنا سکتے ہیں۔ یہ ہم اگر پریزنٹیشن وغیرہ بناتے ہیں تو اس کو یہ زیادہ کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں پر مزید شیپس ہیں، اگر ہم اس کو یہاں سے کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس شیپس میں آ جاتا ہے، اس شیپس میں آ جاتا ہے، ہم اس شیپ میں آ جاتا ہے، ہم اس کی کلرنگ چینج کر دیتے ہیں، یہ اس شیپ میں بھی آ جاتا ہے، اور پھر یہاں پر ہم چینج کلر اگر کرنا چاہیں تو یہ دیکھیں تمام طرح کے کلرز بھی آ جاتے ہیں۔ میں یہ کلر کر لیتا ہوں تو یہ زیادہ خوبصورت آ رہا ہے، تو ہم اس طرح اس کو چینج کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس اسکرین شاٹ ہے، مثال کے کسی چیز کا اسکرین شاٹ لینا ہے تو کلک کروں گا اور اسکرین کلپنگ، اور میں یہاں سے اگر یہ اسکرین کا چھوٹا سا پارٹ لینا چاہوں گا، فار ایگزامپل یہ والا پارٹ، تو یہ میری اسکرین کے اوپر یہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسکرین شاٹ اس طرح لیا جا سکتا ہے، اور اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد نیکسٹ آپشن ہے ہمارا چارٹس۔ اس کو ہم آلریڈی پچھلے سیکشن میں کور کر چکے ہیں پیور چارٹ کے حوالے سے۔ لائنز، کالم اور ون اینڈ لاس کی یہ جو ہے وہ بھی پیور چارٹ کی ٹائپ ہی ہیں، اس کو بھی ہم ڈسکور کر چکے ہیں۔ سلائسر اینڈ ٹائم لائن کو ہم ڈسکور کر چکے ہیں پیور ٹیبل والے جو ٹیب ہے اس میں۔ اس کے بعد لنک آتا ہے، کسی چیز کا ہم نے لنک ایڈ کرنا ہو تو ہم یہاں پر کلک کر کے تو یہاں پر لنک ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی فائل کا لنک دے سکتے ہیں، کسی بھی چیز کا لنک دے سکتے ہیں۔ جیسا ہم اس کو لنک دے دیتے ہیں تو اوکے کرتے ہیں تو یہاں پر اس کا لنک آ گیا، ہم کلک کریں گے جیسے ہی تو وہ فائل اوپن ہو جائے گی ہمارے سامنے، ٹھیک ہے۔ اوپن ہو کے تو یہ سامنے ڈسپلے ہو جائے گی۔ ہم اسی طرح کسی دوسری فائل کا لنک بھی دے سکتے ہیں تاکہ ہم جیسے ہی کلک کریں تو وہ فائل فوراً سے ہمارے سامنے اوپن ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اگر ڈاکومنٹ میں دیتا ہوں اور یہاں پر میں یہاں سے ایک اس کا لنک دے دیتا ہوں اور اوکے کر دیتا ہوں، تو جسٹ میں اس کو کلک کروں گا تو یہاں پر وہ ہماری جو فائل ہے جو اس پاتھ پر ہے وہ ہماری فائل یہاں سے اوپن ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، بہت زبردست ہے۔ میرے پاس ایک فائل تھی ایکسل کی، میں نے اس میں بہت سارے بٹنز بنا کے سب کے ساتھ لنک بنا دیا۔ چلیں میں وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو بٹن کیسے میں نے بنائے۔ میں اس کو کلک کرتا ہوں اور میں نے ایک شیپ کو لیا، فار ایگزامپل یہ شیپ لی، مجھے خوبصورت لگی، میں یہ شیپ فل یہاں سے ایسے کی اور آؤٹ لائن بھی ایسے کی، اور پھر اس کو میں جو ہے وہ یہاں سے رائٹ کلک کر کے تو یہاں پر اسائن یہاں پر میں اس کو لنک کے اوپر کلک کر کے نا تو یہاں پر ڈاکومنٹس میں جا کے یہی فائل اوکے کر دیتا ہوں، اور دیکھیں میرا اب یہاں پر میں اگر اس کو نیم دیتا ہوں تو یہاں پر میں اس کو نیم بھی دے سکتا ہوں، ایڈٹ ٹیکسٹ،
اور یہاں پر میں لکھتا ہوں کہ فار ایگزامپل فائل میں لکھ دیتا ہوں اور اس کو میں یہاں پر بڑا کر دیتا ہوں اور نام یہاں پر دیتا ہوں. اب مجھے اگر وہ ایگزیکٹ فائل اوپن کرنی ہوگی تو میں جسٹ اس کے اوپر کلک کروں گا تو یہ دیکھیں میرا ایک بٹن بن گیا ہے, میں نے اس کے اوپر کلک کیا تو یہ میری فائل اوپن ہوگی. اور یہاں پر میں اپنی مطلب 10 15 20 فائلوں کا یا 50 فائلوں کا بھی ڈال کے تو یہاں پر میں اس طرح لنک اوپن کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو اگلی ٹیب ہے وہاں پر ہمارے ٹیکسٹ باکس ہیں جو ہم نے مائکروسافٹ ورڈ میں بھی ڈسکور کیا تھا, اور یہاں پر بھی ہم ٹیکسٹ باکس لکھ کے تو یہاں پر اس کو کسی بھی جگہ موو کر سکتے ہیں. یہ سب سے بڑا فائدہ ہے. اور پھر شیپس میں جا کے اس کے فیل بھی ختم کر سکتے ہیں اس کو, اور یہاں پر آؤٹ لائن بھی اس کی ختم کر سکتے ہیں. تو وہ ہم ایزیلی جیسے مرضی جہاں چاہیں مرضی یہاں پر اس کا ٹیکسٹ ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ دیکھیں میں نے اس کو یہاں پر کلک کیا تو یہاں پر جو باکس تھا وہ ختم ہو گیا تھا. اسی طرح آپ اس ٹیب میں یہ لاسٹ پر سیکنڈ لاسٹ پر یہاں پر آ جاتے ہیں ہیڈر اینڈ فوٹر, جیسے کہ ورڈ میں ایڈ کیے تھے یہاں پر بھی آپ ہیڈر ڈال سکتے ہیں اور فوٹر جو ہے لاسٹ میں ہوگا اینڈ پہ. یہاں پر کلک کر کے ہم فوٹر میں پیج نمبرنگ بھی ڈال سکتے ہیں اور اپنی طرف سے کچھ بھی فوٹر ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آج کے سیشن میں اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم مزید جو ہے وہ ورڈ آرٹ ہم نے ورڈ میں کور کیے ہوئے ہیں. اس کے بعد سگنیچر جو ہے وہ تو کوئی خاص امپورٹنٹ نہیں ہے. ایکویشن بھی ورڈ میں ہم نے ڈسکور کیا ہے اور سمبل بھی ہم نے ورڈ میں ڈسکور کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم پیج لے آؤٹ کے بارے میں اسٹڈی کریں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.